بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ نمبر 67 صحیح بخاری سے صحابی ابو بکر نفیح بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، وہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص نے اس کی نکیل تام رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، آج یہ کون سا دن ہے؟ ہم خاموش رہے حتیٰ کہ ہم سمجھے کہ آج کے دن کا آپ کوئی دوسرا نام اس کے نام کے علاوہ تجویز فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، بے شک۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم اس پر بھی خاموش رہے اور یہی سمجھے کہ اس مہینے کا بھی آپ اس کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام تجویز فرمائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ ذو الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یقیناً تمہاری جانیں اور تمہارے مال اور تمہارے آبرو تمہارے درمیان اس طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کے حرمت تمہارے اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔ پس جو شخص حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو یہ بات پہنچا دے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ جو شخص یہاں موجود ہے وہ اس شخص کو یہ خبر پہنچائے جو اس سے زیادہ حدیث کا یاد رکھنے والا ہو۔ یہ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری عظیم خطبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر سوار تھے تاکہ سب لوگ دیکھ اور سن سکے۔ سوال پوچھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامعین کی توجہ مکمل طور پر حاصل کی۔ صحابہ کرام کا خاموش رہنا ادب اور غور و فکر کی علامت تھا۔ یوم نحر کی حرمت اسلام میں بہت عظیم ہے۔ ذو الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ مکہ مکرمہ حرمت والا شہر ہے۔ ان تین چیزوں کی مثال دے کر بات دلوں میں بٹھائی گئی۔ جان کی حرمت کا مطلب ناحق قتل کی سخت ممانعت ہے۔ مال کی حرمت کا مطلب چوری، دھوکہ اور ظلم سے بچنا ہے۔ آبرو کی حرمت کا مطلب عزت پر حملہ، غیبت اور بہتان سے بچنا ہے۔ اسلام انسانی حقوق کی مکمل حفاظت کرتا ہے۔ کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا بہت بڑا گناہ ہے۔ معاشرے کا امن اس اصول پر قائم رہتا ہے۔ یہ تعلیم صرف اس وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے۔ خطبے کا انداز انتہائی حاکمانہ اور مؤثر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کر بات واضح کی۔ دین اسلام زبانی نہیں بلکہ عملی دین ہے۔ انسان کی عزت، جان اور مال برابر اہم ہے۔ ظلم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا اسلام میں قابل قبول نہیں۔ مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کرنا مقصد ہے۔ اختلافات کے باوجود حقوق پامال نہیں کیے جا سکتے۔ یہ خطبہ انسانی حقوق کا عالمی منشور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی۔ علم کو چھپانا نہیں بلکہ پھیلانا چاہیے۔ ہر سننے والا داعی بن سکتا ہے۔ بعض اوقات بعد میں آنے والا زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ اس سے تعلیم اور تبلیغ کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ اسلام خبر کو امانت سمجھتا ہے۔ یہ حدیث امت کی وحدت کی بنیاد ہے۔ خون ریزی سے روکنے کا واضح حکم ہے۔ مال کے معاملات میں انصاف لازم ہے۔ عزت کی حفاظت ایمان کا حصہ ہے۔ زبان کے گناہ بھی بہت خطرناک ہے۔ معاشری فساد کی جڑ ان تین چیزوں کی پامالی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی مثال سے سمجھایا،
حج کا پیغام صرف عبادت نہیں بلکہ اصلاح معاشرہ ہے۔ یہ خطبہ قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے۔ مسلمانوں کی پہچان امن دینے والا ہوتا ہے۔ اسلام خوف نہیں امان دیتا ہے۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی لازم ہے۔ کسی کا حق مارنا عبادتوں کو ضائع کرتا ہے۔ یہ حدیث دلوں کو جوڑنے والی ہے۔ امت کو ایک جسم کی طرح بنایا گیا۔ یہی پیغام اسلام کی اصل روح ہے۔ اسلام میں انسان کی جان اور مال اور عزت سب سے مقدس ہے۔ کوئی عبادت اس وقت تک مکمل نہیں جب تک بندہ دوسرے انسانوں کے حقوق کا خیال نہ رکھے۔ حدیث مبارکہ نمبر 68 صحیح بخاری سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمانے کے لیے کچھ دن مقرر کیے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم قبیلہ حاضر نہ ہو جائے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیتی حکمت عملی بیان ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو روزانہ لمبی نصیحتیں نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخصوص دن مقرر کرتے تھے جن میں نصیحت فرماتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ دلوں پر بوجھ نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فطرت کو خوب سمجھتے تھے۔ انسان اگر کسی چیز کو مسلسل سنے تو اکتا جاتا ہے۔ اکتاہٹ دل کی سختی کا سبب بن سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ نصیحت خوش دلی سے سنی جائے۔ جب تک دل تازہ ہو تو بات زیادہ اثر کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کو بوجھ نہیں بنانا چاہتے۔ اسلام آسانی اور اعتدال کا دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں نرمی نمایاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبردستی نصیحت نہیں فرماتے تھے۔ صحابہ کرام کے حالات کو مد نظر رکھا جاتا تھا، کبھی خطبے، کبھی مختصر گفتگو، کبھی سوال و جواب۔ یہ طریقہ تعلیم آج کے اساتذہ کے لیے بھی مثال ہے۔ ہر وقت ڈانٹ اور سختی فائدہ نہیں دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کو جوڑنے والے تھے۔ دین سکھانے میں حکمت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت مختصر مگر جامع ہوتی تھی۔ اس سے صحابہ کرام کو دین سے محبت پیدا ہوتی تھی۔ صحابہ کرام شوق سے نصیحت سنتے آتے تھے۔ یہ حدیث تربیت نفس کا اہم اصول بتاتی ہے۔ عبادت میں بھی اعتدال کی تعلیم ملتی ہے۔ دین کو آسان بنا کر پیش کرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکن اور دل کی کیفیت کا خیال رکھتے تھے۔ یہ رحمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشن مثال ہے۔ اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت ظاہر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ دین خوشی سے اپنایا جائے۔ جبر اور سختی سے دل دور ہو جاتے ہیں۔ تعلیم میں وقفہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ آج کے مبلغین کو بھی یہ اصول اپنانا چاہیے۔ بچوں اور بڑوں سب کے لیے یہ طریقہ مفید ہے۔ دین سمجھانے میں وقت اور موقع کی اہمیت ہے۔ نصیحت کا اثر دل کی آمادگی سے جڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین معلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ یہ حدیث دین کی خوبصورتی ظاہر کرتی ہے۔ اسلام انسان کی نفسیات کو نظر انداز نہیں کرتا۔ دین زندگی کے مطابق ہے، زندگی دین کے خلاف نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلوب نہایت متوازن تھا، یعنی توازن اسلام کی پہچان ہے۔ اس حدیث میں رحمت، حکمت اور بصیرت جمع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام دین سے کبھی بیزار نہیں ہوئے۔ دین کی بات نرمی اور حکمت سے کرنی چاہیے۔ ہر وقت نصیحت کرنا ضروری نہیں، دل کی کیفیت دیکھنا چاہیے۔ تعلیم و تبلیغ میں اعتدال بہت اہم ہے۔ اسلام آسانی کا دین ہے، بوجھ کا نہیں۔ ہمیں بھی دوسروں کو دین سے
جوڑنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ حدیث مبارکہ نمبر 69 صحیح بخاری سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ حدیث اس موقع پر ارشاد فرمائی گئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسانی کرو، سختی نہ کرو، خوشخبری دو، نفرت نہ لاؤ۔ یہ حدیث دین اسلام کی مزاج کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ اسلام ایک آسان اور فطری دین ہے، نہ کہ مشقت اور سختی کا نام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی داعیوں اور مبلغین کو سب سے پہلے نرمی کی تعلیم دی۔ آسانی کرو کا مطلب یہ ہے کہ دین سکھاتے وقت لوگوں کی طاقت اور حالات کو مد نظر رکھا جائے۔ ہر شخص کو ایک ہی درجے پر رکھنا درست نہیں۔ سختی نہ کرو سے مراد یہ ہے کہ بلا وجہ مشکل مسائل میں بھی الجھانا درست نہیں۔ شریعت میں جہاں رخصت ہو وہاں سختی اختیار کرنا ناپسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہمیشہ سہولت والا رہا ہے۔ خوشخبری دو سے مراد لوگوں کو اللہ کی رحمت سے امید دلانا ہے۔ صرف عذاب اور سزا کا ذکر کرنا دین کا مکمل تعارف نہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، یہ پیغام عام کرنا ضروری ہے۔ خوشخبری سے دل نرم ہوتے ہیں۔ دین محبت سے قبول کیا جاتا ہے، ڈر سے نہیں۔ نفرت نہ لاؤ بہت گہرا جملہ ہے۔ سہ لہجہ، تلخ باتیں اور تحقیر انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے۔ مبلغ کا کام جوڑنا ہے، توڑنا نہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت میں اخلاق سب سے اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو پہلے جیتا، پھر احکام سکھائے۔ آسانی کا مطلب دین میں کمی نہیں بلکہ حکمت ہے۔ سختی اکثر انسان کو ضد پہ لگا دیتی ہے۔ نرم رویہ اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ حدیث گھریلو، معاشرتی اور دینی ہر معاملے میں رہنمائی دیتی ہے۔ استاذ، والدین اور دائی سب کے لیے یہ سنہری اصول ہے۔ دین کو بوجھ بنانے والا خود بھی پریشان رہتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیشہ اعتدال پر مبنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کو زندگی کے قریب رکھا، نہ افراط نہ تفریق۔ اس حدیث سے دین کی خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے۔ اسلام نفرت نہیں، محبت پھیلانے آیا ہے۔ آسانی انسان کو عمل پر آمادہ کرتی ہے، سختی انسان کو بھگانے پر مجبور کرتی ہے۔ خوشخبری امید پیدا کرتی ہے، امید ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ نفرت دلوں میں دوریاں پیدا کرتی ہے اور دین دور ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ خوشی سے اسلام قبول کریں، نہ کہ خوف سے۔ یہ حدیث آج کے دور میں اور بھی بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ آج لوگ نرمی کے محتاج ہیں۔ دین کا چہرہ مسکراتا ہوا ہونا چاہیے، نہ کہ غصے والا۔ یہ حدیث ہمیں حکمت سکھاتی ہے، برداشت سکھاتی ہے اور حسن اخلاق سکھاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا یہی راستہ، اسی وجہ سے لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ حدیث دین کی روح کو بیان کرتی ہے اور داعی کی ذمہ داری واضح کرتی ہے کہ دین آسان بنا کر پیش کرو۔ نرمی، محبت اور آسانی کے ساتھ پیش کرنا ہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو شخص دین میں سختی پیدا کرتا ہے وہ لوگوں کو دور کر دیتا ہے، اور جو آسانی اختیار کرتا ہے وہ دلوں کو جوڑ لیتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرما، ہمیں دین کو سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی اختیار کرنے والا بنا، ہمارے باتوں کو لوگوں کے لیے باعث ہدایت بنا، ہم سے سختی، غصہ اور نفرت کو دور فرما، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔
آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرینوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔